لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صحیح ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو ساتھ میں پڑھنا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ سب پڑھو، میرے پڑھے ہوئے پڑھو. لبیک نہیں، لبیک نہیں، لبیک. لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کوئی گھبرانے کی سنو بھائی، گھبرانے کی بات نہیں. اگر لبیک پڑھوں گے تو بھی چلے گا، لیکن عربی میں آتا ہے. باتیں مت کرو، یا کوئی پیچھے آگے آ جاؤ میرے سامنے. اس طرح مت کرو، سامنے آؤں گے تو اچھا رہے گا. وہ پیچھے بیٹھے کو بلا دو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لبیک کو بولتے ہیں تلبیہ. یہ حج کا شعار ہے، حج کی علامت ہے. اس لیے ہمیں بار بار تلبیہ لبیک پڑھنا پڑے گا. اس لیے لبیک کو صحیح یاد کر لیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو بھائی، میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف حج کے 5 دن بتاتا ہوں. ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا. اس لیے کسی کو پوچھنا ہو تو میری بات پوری ہونے کے بعد پوچھیں. سارے سوالات کر سکتے ہیں. حج کے 5 دن میں مختصر آدھے گھنٹے میں بتا دیتا ہوں. بیچ میں کوئی فون سے بات نہ کریں تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہوئے. آپ برابر توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بات سنیں گے تو کہ شیطان ہمارے حج کو خراب کرنے کے در پہ ہے. اللہ رمضان میں شیطان کو قید کرتا ہے، حج میں نہیں. حج میں کھلا ہے. رمضان میں اللہ شیطان کو قید کرتا ہے، حج میں قید. شیطان ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہیں. اس سے بہت سے حاجی، کافی بلڈنگوں میں جانا ہوا، بہت سے حاجی نمازی نہیں پڑھتے. میں آپ کو کیا بات بتاؤں، یہ حال ہے. اتنا خرچہ کر کے آدمی گھر سے آتا ہے، لیکن شیطان کہ رات کو عشاء کے بعد طواف کرنے گئے، فجر میں سو گئے. اب فجر کی نماز گئی، 8-9 بجے اٹھے. اتنی بڑی عبادت، ایمان کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا، وہ نماز ہے. حج تو نماز سے بہت پیچھے ہے. تو نماز بہت بڑی اہم ترین عبادت ہے. تو نماز اگر نہ پڑھے آدمی تو حج کون سا کرے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بزرگوں، ابھی ہم جہاں بیٹھے گے وہ سرزمین مکہ ہے. ابھی ہم مہاراشٹر کی جلگاؤں میں نہیں بیٹھے، ایم پی میں نہیں بیٹھے، گجرات میں نہیں بیٹھے، بلکہ اس شہر میں بیٹھے گئے جو شہر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو بنایا وہ اپنا گھر عبادت کا بیت اللہ بنایا. بیت اللہ کے پہلے دنیا میں کوئی نہ رہنے کا مکان بنا نہ کوئی عبادت بنی ہے، عبادت گاہ بنی ہے. ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں جس شہر میں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے خون سے بہارے اور پیارے نبی ہیں، ہزاروں کروڑوں رحمتیں ہو، ان پر سلام ہو، ان پر درود ہو. اتنے بڑے نبی کی زندگی کے 53 سال اس شہر میں گزرے ہیں. میرے آقا مکہ میں پیدا ہوئے، میرے آقا کا بچپنا مکہ میں ہوا. آپ نے مکہ کی سرزمین پر بکریاں چرائی. آپ مکہ کی سرزمین پر 25 سال کی نوجوان عمری میں آپ 2 صفتوں کے ساتھ پورے مکہ میں ہائی لائٹ ہوئے، امانت دار اور سچے. ہر مشرک کی زبان پر اور عورت کی زبان پر آپ کے 2 لقب بہت مشہور ہوئے، امین اور صادق. امین اور صادق کہ آپ بڑے امانت دار تھے اور آپ نے کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ بہت سچے نبی تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا نکاح بھی یہاں ہوا. سب سے پہلے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا. یہ جنت المعلا قبرستان جو مکہ المکرمہ میں سب سے بڑا قبرستان ہے، جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے، اور مدینہ کے قبرستان کے بعد سب سے بڑا قبرستان جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ جنت المعلا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیگم، پیاری بیوی حضرت خدیجہ کی قبر ہے. حضرت خدیجہ وہاں آرام فرما رہی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح بھی یہاں ہوئے اور آپ کی چاروں کے چاروں بیٹیاں مکہ میں ہی پیدا ہوئی. حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب اور آپ کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چاروں بیٹیاں سرزمین مکہ میں پیدا ہوئی. آپ کو نبوت 40 سال میں یہاں ملی. آپ گئے ہوں گے، زیارت کرنے گئے ہوں گے اور آپ نے غار حرا دیکھا ہوگا، پہاڑ کبھی گئے ہوں گے تو غار حرا جس پہاڑ پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی، سب سے پہلے جبرائیل امین وہاں اترے. سب سے پہلے سرزمین مکہ میں حضرت جبرائیل السلام آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے ہیں. اس میں ہر مرتبہ ایک مدینہ منورہ کے صحابی دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، لیکن 2 مرتبہ اصلی حالت میں اللہ کے نبی نے جبرائیل کو دیکھا. ایک غار حرا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آپ نے سب سے پہلے 40 سال کی عمر میں جبرائیل جیسے بڑے فرشتے کو دیکھا کہ اس کا سر آسمان پر ہے اور پیر زمین پر ہے، ایک پر مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے. اتنی بڑی مخلوق، اتنے بڑے فرشتے کو دیکھا اور آپ پر سب سے پہلے وہی اس پہاڑ پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. میں ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ مجھے آگے کی بات بتانی، میں آپ کو مقدمہ سے لے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال میں وہاں نبوت ملی. اس کے بعد آپ نے مکہ المکرمہ میں دعوت کی محنت شروع فرمائی، کیونکہ سارے کے مکہ میں بت تھے. بیت اللہ میں 360 بت تھے، ہر قبیلے میں بت تھا. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے پہلے لوگوں کے دلوں سے بتوں کو نکالا، پھر بیت اللہ سے بتوں کو نکالا، اور آپ پر بڑے طرح طرح کی تکلیفیں آئی. آپ نے صفا پہاڑی پر آپ صفا مروہ کی صحیح جو آپ نے کیا نا، صفا مروہ کی صحیح، اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے پورے سرداران قریش کو جمع کر کے آپ نے خطاب و تقریر فرمائی. آپ جہاں بیت اللہ ہے، جہاں ہم طواف کرتے ہیں، میرے آقا کو وہاں بہت تکلیفیں دی گئی. جگہ ہے نا حتیم جو گول دائرہ ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور ایک مشرک نے آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجھری ڈال دی.
آپ کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہی. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ میرے ابا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اجڑی ڈالی ہے تو فاطمہ روتی روتی آئی اور اجڑی کو نیچے پھینکا اور اللہ کے نبی نے سجدے سے اپنے سر مبارک کو اٹھایا. اس سرزمین میں ہم ہیں. میں آپ کو سرزمین مکہ بتاتا ہوں. 53 سال آپ کی زندگی کے یہاں گزرے ہیں اور 10 سال آپ کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا ہے. ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے. پروردگار عالم ہم تمام کو سرزمین مکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی بابرکت جگہ، اور قرآن یوں کہا برکت کی جگہ، قرآن یوں کہا ہدایت کی جگہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہاں جو بھی آئے گا وہ ہدایت لے کے جائے گا، جو بھی آئے گا برکتوں کو لے کر جائے گا. اس لیے اس سرزمین کے رہنے کے آزاد ہے. یہاں نہ ہو ہم بیٹھے بیٹھے غیبتیں کر لیں، یہاں بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے ایمو پر بات کرتے رہیں. گھر سے بات کرنے کا انکار نہیں ہے، لیکن تھوڑا مخلوق سے تعلق ٹوٹے گا تو اللہ سے تعلق جڑے گا. ہم اللہ کے گھر پر آئے ہیں. اللہ کے گھر میں چاروں طواف پہ لوگ باتیں فون پر کرتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. ہم کہاں طواف کر رہے ہیں؟ کس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے دل کہتا کہ پہنچوں میں نظر سے پہلے. ہم اس سرزمین میں پہنچے ہیں جہاں تمام نبیوں نے بیت اللہ کا طواف کیا. ہر نبی کے قدم وہاں پڑے جہاں ہم طواف کرتے ہیں. ہر نبی. نمبر 2 یہ مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا، مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم پر کوئی ہاتھ لگانا سنت نہیں ہے. آئے بات سمجھ میں؟ مقام ابراہیم میں وہ پتھر ہے، وہ تو خالی بلوری کانچ میں اس پتھر کو رکھا ہے. وہ پتھر قیمتی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. جس پتھر پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس پتھر کی یہ خاصیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کو جب اوپر چڑھنا ہوتا تھا تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو نیچے ہونا تھا تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا. یہ پتھر کی تاثیر تھی. وہ پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات بھی لگے ہوئے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے ہم سرزمین مکہ میں ہیں. پروردگار عالم نے ہمارے عمرے کو کروایا. اللہ ہمارے عمرے کو قبول کرے. اب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ اور ذی الحجہ کی دوسری تاریخ ہے. اب ہمارے حج کے دن شروع ہو رہے ہیں. 7ویں ذی الحجہ آئے گی. 7ویں ذی الحجہ ہمارا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے. کون سا حج ہے؟ حج تمتع. حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حاجی جب گھر سے نکلتا ہے تو پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے. ہم نے فلیٹ میں کس کی نیت کی تھی؟ عمرہ کی تھی. یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک پڑھا تھا. پلیئر میں لبیک پڑھتے پڑھتے اپنے کمرے میں آئے، اپنا سامان برابر سیٹ کیا، تھوڑا آرام کیا. آرام کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے پڑھتے بیت اللہ میں داخل ہوئے. کعبہ پر نظر پڑتے کہ ہم نے دعا کی اور آ کر ہم نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ حجر اسود پر آ کر ہم نے استقبال کیا. بسم اللہ اللہ پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے استقبال کیا. اس کے بعد ہم نے 8 مرتبہ بوسے دیے، یعنی یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حجر اسود سے ہم نے نیت کی اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اور ہم نے چکر لگایا کعبۃ اللہ کا پہلا چکر. رکن یمانی سے ہم حجر اسود تک یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ نے جب یہ دعا پڑھی، اس رکن یمانی پر 70 ملکن 70 فرشتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. وہ کیفیت کے ساتھ بیت اللہ، چونکہ مجھے جو بات کرنی ہے وہ 5 دن پر کرنی ہے، اس لیے میں آگے بات نہیں لے جانا چاہتا. اس نے بیت اللہ کا جو طواف آپ نے کیا، بیت اللہ کا طواف کر کے آپ نے رکن یمانی سے لے کر آپ نے حجر اسود تک آپ نے یہ دعا پڑھی. پھر آپ نے دوسرا بوسا دیا، دوسرا چکر لگایا. تیسرا بوسا دیا، تیسرا چکر لگایا. چوتھا بوسا دیا، چوتھا چکر لگایا. 5واں بوسا دیا، 5واں چکر لگایا. چھٹا بوسا دیا، چھٹا چکر لگایا. 7واں بوسا دیا، 7واں چکر لگایا. اور 8واں بوسا دیا. کتنے بوسے دیے آپ نے؟ 8 بوسے دیے اور 7 چکر لگائے. اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھی واجب، 2 رکعت طواف کی پڑھی.
2 रकात तवाफ वाजिब पढ़ने का सवाब कितना है? आपने एक अरबी गुलाम को आजाद किया हो। कितना? एक अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब तवाफ के बाद 2 रकात के पढ़ने का मिलता है। और तवाफ की एक कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ होता है। इसके बाद आपने फिर क्या किया? 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात के नमाज के पढ़ने के बाद फिर आप सफ़ा मरवा की सही पर गए। लेकिन सफ़ा मरवा की सही पर जाने के पहले आपने फिर 9वां बोसा दिया। क्या दिया? फिर हजर अस्वद को यूं करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर करके आपने हाथों को चूमा। फिर आप सफ़ा पहाड़ी पर पहुंचे। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपने बैतुल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ फरमाई और आपने नियत की, या अल्लाह मैं उम्रा की सही करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। फिर आप सफ़ा से मरवा की तरफ दौड़े। बीच में 2 ग्रीन लाइट में आप दौड़े और आपने चौथा कलमा पढ़ा। तवाफ करने के वक्त तीसरा कलमा है, और भी जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, और सही में चौथा कलमा। सफ़ा से मरवा, मरवा पर आपने दुआ की। फिर मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। ये 6 चक्कर पूरे हुए और सफ़ा से मरवा 7 चक्कर पूरे हो गए। 7 चक्कर पूरे होने के बाद फिर आपने 2 रकात सुन्नत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इसके बाद आपने क्या किया? हलक करा लिया, आपका उम्रा पूरा हो गया। ये आपको मैं बताया, जो किया बताया। अब क्या करना है? इसके बाद हमारा एहराम खुल गया। अब रोजाना माशाअल्लाह हम लोग काबतुल्लाह में नफली तवाफ करने के लिए हम जाते हैं। अब 7वीं जिलहज्जा, हज के दिन होते हैं 5, 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा, 12 जिलहज्जा, और कभी अगर 12वीं जिलहज्जा की फजर भी अगर हो जावे तो 13वीं जिलहज्जा को भी रबी करनी पड़ती है। हज के दिन कुल कितने हैं? 5, लेकिन कभी 6 दिन भी हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होगा? 7वीं जिलहज्जा, 7वीं जिलहज्जा यानी 8वीं जिलहज्जा के आगे वाली रात को हमारा यहाँ का मुअल्लिम जो होगा, मुअल्लिम तुम्हारी बिल्डिंग का, आपको 2 दिन पहले आपके पास आ जाएगा और आपको इत्तला मिल जाएगी, मैसेज आएगा कि आपको 7वीं जिलहज्जा को ईशा की नमाज के बाद आपको बस से यहाँ के ले जाएगा, मीना ले जाएगा। आपको क्या करना है? 7वीं जिलहज्जा को जोहर की नमाज के बाद आप गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाए। अपने बाल को, अपने बगल के बाफ है, गैर जरूरी बालों को काट ले, आए बस समझ में, अच्छी तरीके पर गुस्ल कर ले बराबर। इसके बाद अपने एहराम की 2 चादरें पहन लेंगे। क्या पहन लेंगे? एहराम की, लेकिन नियत ना करें। जिस तरह अपने एयरपोर्ट पर 2 चादरें पहना है, नियत कहाँ की थी? फ्लैट में की थी। इस तरीके पर 2 चादरों को बदल देवे आप, और 2 चादरें बदलने के बाद अच्छी तरह गुस्ल करके, और फिर अपने, चूंकि 5 दिन जाना है यहाँ से बाहर, तो अपना सामान ले लेंगे। सामान में क्या लोगे? थोड़ा सूखा नाश्ता लेना है, ज्यादा मत लेना। वहाँ 5 दिन इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है अल्लाह की तरफ से कि पूरे साल की रोजी अगर जमा करना चाहो तो जमा कर सकते हो। इतना अल्लाह के नेक बंदे देते हैं, वहाँ रोडों पर आकर खूब लुटाते हैं, सखावत करते हैं। लेकिन हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, अपना तोशा साथ ले लो। हज में बेहतरीन तोशा हज के मौके पर सवाल करने से बचना है अपना। और एक जोड़ी, एक तो एहराम पहना हुआ है, दूसरा एहराम की चादर ले लो, एक जोड़ी आप कपड़े ले लो, आए बात समझ में। नहाने के लिए साबुन की जरूरत, साबुन ले लो। इसके अलावा एक दरी बिछाने के लिए ले लो, क्योंकि मुज़दलिफा में आपको खैमा नहीं मिलेगा, मुज़दलिफा के मैदान में आपको सोना है। तो एक दरी हो, छोटी पतली सी चादर हो, ये चादर आप ले लो। आपकी जो निशानियां हैं गले में लगाने की, दोनों की दोनों पट्टियां, वो भी ले लो। आपका जो हाथ में जो कड़ा है वो भी ले लो। जितनी हुकूमत ने और यहाँ के लोगों ने जितनी अपने को निशानियां दी गई, इनकी जरूरत हज में पड़ती है। कभी कोई हाजी आगे पीछे हो चुका है तो इसकी बरकत से अपने खेमे में पहुंच जाएगा। अपना छोटा सा बिस्तर अपने ले लिया ना, अब इसके बाद हमें बस में बैठना है। जब भी मुअल्लिम हमको ले जाएगा रात को ईशा की नमाज के बाद, हम बस में बैठ जावे, और बस में बैठते ही हम फौरन क्या करेंगे? नियत करेंगे। क्या करेंगे? बैठते नियत करें, या बैठने के पहले नियत कर ले कि भाई बस आ चुकी है, नियत कर ले कि अल्लाह मैं हज का एहराम मानता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। बोलो जैसे अपनी नियत की फौरन क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा फौरन लब्बैक। मर्द जोर से पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी।
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. ایک دم محبت میں پڑھے اللہ کے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ آپ نے پڑھا، عورتیں آہستہ پڑھیں گی. اب اس کے بعد آپ پر ساری کی ساری پابندیاں ہو گئی. اچھا، احرام کی 2 چادر پہننے کے بعد آپ کو 2 رکعت کمرے میں پڑھنے ہوئے. کیا پڑھیں گے؟ کمرے میں. جب 2 رکعت پڑھ اس وقت ٹوپی پہن لے، نیت تو نہیں کیا نا، ٹوپی پہن لے یا احرام کی چادر سر پر ڈال کر 2 رکعت پڑھ لے. احرام کی 2 رکعت میں پڑھتا ہوں. اب بس جب بھی احرام کے کپڑے بدلے آپ 2 رکعت پڑھ لے. بس میں بیٹھ گئے، آپ نے نیت کر لی، آپ نے 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیا. اب آپ پر ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی جو آپ کی عمرہ میں لگی تھی. کون سی پابندی ہے؟ پہلی پابندی یہ ہے کہ آپ کا سر کھلا رہے گا. آپ کا سر کھلا رہے گا. دیکھو، اگر آپ کا سر 12 گھنٹہ بند رہا تو آپ پر دم آئے گا. آپ کا سر کھلا ہو اور آپ کا چہرہ کھلا ہو، آپ کی پیر کی اوپری ہوئی ہڈی کھلی ہو. ایسے چپل پہنے کہ اوپری ہوئی ہڈی کھلی ہو. 3، عورتوں کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کھلا رکھنا نہیں ہے. نمبر 2، آپ کو خوشبو استعمال نہیں کرنی. نہ خوشبو کھانا ہے، نہ خوشبو پینا ہے، نہ خوشبو سونگھنا ہے. بس سمجھ میں. آپ پھل کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں، لیکن فروٹی نہیں پی سکتے. خوشبو آ کے فروٹی جو آتی ہے وہ نہیں پی سکتے. خوشبو، کولگیٹ میں خوشبو ہوتی ہے، کولگیٹ نہیں کر سکتے. جس چیز میں خوشبو ہو وہ چیز نہ سونگھیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے. اس کا احتیاط کریں. اچھا، کوئی بیڑی پیتا ہے؟ بیڑی پی سکتے ہیں کیونکہ بیڑی میں بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے. بیڑی میں کیا ہے؟ سگریٹ نہیں پی سکتے. سنو، میں سن سکتے ہیں. بیڑی پی، تمہارے دل میں جو سوالات ہے اللہ میرے اوپر ڈالتا ہے، اسی میں سب کہوں گا. بیڑی پی سکتے ہیں. سگریٹ میں خوشبو ہے. بودالال تمباکو کھا سکتے ہیں، 135 نہیں کھا سکتے. 135 میں خوشبو ہے، بودالال میں بدبو ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بدبو والی چیز کھا سکتے ہیں، خوشبو والی چیز کھا تو خوشبو نہ کھائیں گے، نہ سونگھیں گے، نہ لگائیں گے. 2، نمبر 3، نہ ہم چھو مار سکتے ہیں، نہ ہم میل نکال سکتے ہیں، نہ ہمارا بدن کا کوئی بال ٹوٹ سکتا ہے. اگر کوئی بال بھول سے ٹوٹ جاوے تو دم نہیں آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1-2 ریال صدقہ کر لیں گے. نمبر 4، کیونکہ آپ جائیں گے مینا میں تو وہاں درخت وغیرہ ہوں گے، تو درخت کو ہم درخت کے پھل کو، پھول کو توڑ نہیں سکتے. وہاں بہت ساری پتیاں ملے گی تو آپ احرام کی حالت میں کوئی پتا توڑ نہیں سکتے. شکار تو ہوتا نہیں ہے لیکن کوئی شکار ہم نہیں کر سکتے. اور ایک پابندی قرآن میں ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات کی کوئی بات احرام کی حالت میں نہیں کریں گے. جھگڑا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی فسق کی بات، گناہ کی بات، جھگڑے کی بات حاجی صبر کے ساتھ چلے گا. کیا کرنا؟ صبر 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 صبر. آہ کرنا لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا. اتنا کچھ بھی کہیں ہم صبر کریں گے. بلکہ گالی بولنے والے کو کیا کہیں گے؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمارا صبر اتنا ہو، اتنا صبر، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے. بس سمجھ میں. تو ہمارا یہاں سے ہم ساری پابندیاں لگ گئی. رات کو ہم پہنچ جائیں گے مینا میں. مینا میں جانے کے بعد ایسے ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی ہے؟ 5. لیکن جب معلم ہم کو لے جائے گا رات کو تو کتنی نمازیں آئے گی؟ 6 آئے گی. 8ویں ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر. کتنی نمازیں ہوئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو 6 نمازیں وہاں مینا کے خیمے میں پڑھتی گئے. آپ کے مینا میں خیمہ ہوگا. خیمہ 2 دن پہلے
آپ کا کون سا خیمہ ہے یہ آپ کی بلڈنگ میں آ کر آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی آپ کا کون سا خیمہ نمبر ہے. یہ آپ کو خیمہ نمبر آپ کو یاد کرنا ہے. اسی خیمے میں جا کر آپ کو آرام بھی کرنا ہے, وہاں بیٹھنا ہے. خیمے میں جگہ کتنی ہوگی؟ سونے کی جتنی قبر میں سونے کی جگہ ہوتی ہے, قبر میں سونے کی جگہ جتنی ہوتی ہے نا, اتنی آپ کو سونے کی جگہ صرف خیمہ کے اندر ملے گی. اسے پورے خیمے پر قبضہ نہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ 50 لاکھ حجاج کرام ایک ہی وقت میں مینا میں جمع ہوں گے. اللہ پاک سب کو جب سونے کی جگہ دے گا, اپنے خیمے میں چلے گئے, وہاں 5 نمازیں پڑھ دی گئیں. 5 نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی عمل حج کا نہیں ہے. البتہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں, ذکر کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے اور تکبیر پڑھے, تسبیح پڑھے, تحمید پڑھے. یہ اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور مینا کے اندر جگہ جگہ پر علماء کے بیانات ہوں گے. بیانات تو اپنے خیمے میں جس کا بیان ہو قریب میں وہاں جائیں گے, اپنا خیمہ چھوڑ کر دور لے جائیں گے. اچھا, مینا میں ایک مسجد خیف, جس مسجد کے نیچے علماء نے لکھا ہے کہ 70 نبیوں نے وہاں نماز پڑھی ہے, اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 70 نبیوں کی وہاں قبر بھی ہے اس مسجد کے نیچے. ہم مسجد دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے ورنہ بھول جاؤ گے تم. کسی کا فون آیا کہ میں اس خیمے نمبر کے اندر ہوں, تم آؤ ملنے کے لیے, چونکہ پورا دن کوئی کام ہوتا نہیں ہے, تو کسی دوست کے خیمے کے اندر بھی ہم نہیں جائیں گے ورنہ پھٹکنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. سب ایک جیسا لگے گا تو آپ کو اپنا خیمہ ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسے اپنا خیمہ چھوڑ کر کسی کے خیمے میں جانا نہیں ہے. یہ پورا دن اللہ کی عبادت کریں گے, بیانات پہ بیٹھیں گے, ذکر کریں گے. 9ویں ذی الحجہ کو حج کا دوسرا دن, سورج کے نکلنے کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریف چالو ہو جائے گی, جو ہم اپنے گھروں پر مقام پر پڑھتے تھے بقرعید کے موقع پر. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مرد پر واجب ہے, عورت پر بھی واجب ہے. مرد زور سے پڑھیں گے, فرض نماز کے بعد عورتیں کیا پڑھیں گی؟ آہستہ پڑھیں گی. 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں نا ہم اپنے مقام پر. اس طرح حج کے سفر کے اندر بھی ہم تکبیر تشریف ہر نماز کے بعد زور سے پڑھیں گے. 9ویں ذی الحجہ کو سورج نکل گیا تو سورج کے نکلنے کے بعد دیکھو یہاں سے سارے کے سارے حاجیوں کو معلم مینا پہنچا دے گا. پھر مینا میں جانے کے بعد حاجیوں کی ترتیب بدل جاتی ہے. کوئی پیدل حج کرتا ہے, کوئی معلم کے انڈر میں بس میں بھی جاتا ہے, لیکن بسیں جو ہوتی ہیں وہ روڈوں پر چھوڑ جاتی ہے. مینا سے سورج کے نکلنے کے بعد آپ کو 9ویں ذی الحجہ کو مینا سے مزدلفہ جانا, مینا سے عرفات جانا ہے, اور وہ 9 کلومیٹر ہے. کتنا کلومیٹر؟ مینا سے عرفات 9 کلومیٹر ہے. اس لیے چلنے, ابھی طواف کر کے تھک جاتے ہو نا, تو وہاں چلنے کے شوق میں چلنا شروع مت کر لینا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کوئی مضبوط آدمی ہے, چلنے والے آدمی ہے, تو ایک روڈ ہوگا طریق المشاط. طریق المشاط دکھا ہوگا, پیدل چلنے کا راستہ, طریق المشاط, وہ سیدھا آپ کو عرفات پہنچائے گا. طریق المشاط جیسے ابھی اپنے آتے ہیں نا, جو بس میں بیٹھتے ہیں عزیزیہ میں آنے کے لیے, جو بس میں بیٹھتے ہیں مکہ تو مکرمہ میں, جب ہم حرم سے نکلتے ہیں تو 2 ٹرمینل ہوتی ہے نفق, جہاں سے ہماری بس گزرتی ہے, تو اوپر لکھا ہوگا طریق المشاط. یہ ایک چلنے کی ہے, ایک ٹرمینل چلنے کا ہے اور ایک ٹرمینل کا ہے بسوں کا ہے. لیکن چونکہ ابھی کوئی چلتا نہیں تو وہاں سے بسیں کیا ہے, چالو ہے. تو 9ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد ہمارا سارا کا سارا حجاج کا مجمع مینا سے جائے گا, عرفات پہنچے گا. عرفات میں ظہر کے پہلے مجمع پہنچ جاتا ہے, چلنے والا بھی پہنچ جاتا ہے اور گاڑیوں والا بھی, بسوں والا بھی مجمع پہنچ جاتا ہے. عرفات میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سورج طور مطلب زوال ظہر کی نماز کے پہلے آپ پہنچ گئے تو عرفات کے اندر بھی خیمے ہیں. جس طرح مینا میں خیمے ہیں, عرفات کے اندر بھی خیمے ہیں. تو عرفات میں اپنے اپنے خیمے میں جانا ہے, اور خیمے میں جا کر تھوڑی دیر کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. غسل کرنا ہو تو غسل بھی کر سکتے ہیں, لیکن شرط ہے, معلوم ہے, خالی پانی لگا لے, بال نہ ٹوٹے, صابن کا استعمال نہ کرے, گرمی کا موسم ہے. اس کے بعد ہمیں وہاں جانے کے بعد زوال کے بعد ہمیں وہاں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے, عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی اذان کرنا, ظہر کی تکبیر کر کے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. پھر عصر کے وقت میں 2 نمازوں کو جمع نہیں کرنا. ظہر کے وقت اپنے خیمے کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے. کہاں نماز پڑھیں گے؟ اپنے خیمے میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے,
عصر کے وقت میں اثر پڑے گی. عصر کا وقت 4:30 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے, 5 بجے 5:15 بجے. عرفات کا میدان, وقوف عرفات حج کا فرض ہے. حج کے 2 فرض ہیں. عرفات میں ٹھہرنا, کب تک ٹھہرنا ہے؟ زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک. کب تک ٹھہرنا ہے؟ زوال کا مطلب ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک وہاں ہمیں ٹھہرنا ہے. یہ وقوف عرفات حج کا فرض ہے. الحج عرفہ. یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں آنے والے حجاج جو ایک دم بیمار ہے, آئی سی یو میں ہوتے ہیں, ان کو بھی یہاں کی حکومت یہاں سے ایمبولینس میں لا کر, عرفات میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں لا کر ان کو عرفات کے میدان میں ٹھہراتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے. حالانکہ وہ بیہوش ہوتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کون سی جگہ پر بیٹھے ہیں, لیکن ان کا حج ہو جاتا ہے. پھر عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ بلکہ ظہر کی نماز آرام ہو گیا, پھر آپ کو 3 تسبیح پڑھنی ہے آرام سے بیٹھ کر. کون سی تسبیح؟ پہلی تسبیح ہم پڑھیں گے درود شریف کی, درود ابراہیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر پڑھنا ہے وعلینا معہ. اتنا جملہ ملانا ہے. کون سا؟ وعلینا معہ. درود شریف پوری ہوئی, اتنا جملہ بڑھا دیا وعلینا معہ. کیا مطلب؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, رحمت بھیجتا ہے نبی کے خاندان پر, ابراہیم علیہ السلام پر, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر. ایک پروردگار عالم میدان عرفات پر بھی تو اپنی رحمت ہم پر بھی متوجہ فرما. آگے درود شریف, وہی جو ہم نمازیں پڑھتے وہی درود شریف پڑھنی ہے, خالی اتنا جملہ ملانا ہے وعلینا معہ. کتنی مرتبہ پڑھو گے بھائی؟ کم سے کم 100 مرتبہ. 1000 مرتبہ پڑھو تو حاجی قیمتی ہے, 1000 بار پڑھو, 100 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے. پھر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص, قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں. اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے, عجیب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اے آنے والے حاجیوں, آج تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو, آسمان کے ستاروں کے برابر ہو, سمندر کے جاگوں کے برابر ہو. میں نے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. حاجی, میں نے تمہارے ساتھ تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دیا, اور آج تم جس کے مغفرت کے بارے میں تم مجھ سے دعا کرو گے میں اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. عرفات کے میدان میں ہم سستی نہ کریں, غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, اب اللہ کے نبی نے کیا کیا میں آپ کو بتا دوں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم زوال کے پہلے آپ پہنچے عرفات میں, آپ نے آرام فرمایا. آپ جیسے ہی اٹھے جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے فرماؤ کہ لبیک زور سے پڑھیں. تب مینا میں بھی آپ کو لبیک پڑھتے رہنا ہے پورا دن. عرفات میں پورا دن لبیک زور سے پڑھنا ہے. حاجی کی علامت کیا ہے کہ حاجی میلا کچیلا ہوتا ہے, الحج والعج. اور حاجی کی حج کی نشانی کیا ہے؟ حج کی 2 نشانی کہ حج میں حاجی چلاتا ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور عرفات کے میدان میں بڑے بڑے ابدال, بڑے بڑے اہل اللہ, بڑے بڑے غوث, بڑے بڑے قطب سارے کے سارے عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. پروردگار عالم ان نیک بندوں کی برکت سے ہمارے حج کو قبول کرتا ہے. اس لیے عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ پھر عصر کی نماز پر آپ جبل رحمت پر پہنچے. دیکھو جبل رحمت پر آپ کو نہیں جانا, کیونکہ جبل رحمت کے پہاڑ کے پاس اگر آپ کا خیمہ آ گیا تو غنیمت, نہ آیا تو دیکھنے کے لیے آپ کو نہیں جانا. حج کے بعد جائیو یا حج کے پہلے جائیو,
ورنہ آپ گم ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبل رحمت پر کھڑے ہو کر آپ نے 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے مسلسل دعا فرمائی. آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھے تھے، قصوہ اونٹنی پر بے آرام سواری، گرمی اپریل کا مہینہ تھا، اوپر سے گرمی تھی، پیچھے تکیہ نہیں تھا، آپ پر کوئی چھتری اور کوئی سایہ نہیں تھا، اور 6 گھنٹے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اور آپ یوں 2 ہاتھوں کو اونچا کر کے دعا فرماتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی کو دیکھا. کبھی آپ تھک جاتے تو اپنا ہاتھ نیچا کرتے، بائیں ہاتھ سے مانگتے، یہ ہاتھ تھکتا تو یہ ہاتھ نیچا کرتے، داہنے ہاتھ سے مانگتے. بھائیو آج کتنا بھی بڑا دیندار حاجی عرفات کے میدان میں 1 گھنٹہ تک دعا نہیں کر سکتا. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ گنہگار امت کے لیے 6 گھنٹے مسلسل اونٹنے پر بیٹھ کر دعا کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں اللہ کے نبی روزے کی حالت میں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اللہ حضرت عباس کی اہلیہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی چچی ہیں، اس نے دودھ پیش کیا پیالے میں حضور کو، تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے دودھ تناول فرمایا کٹورے میں. تو صحابہ کو پتہ چلا حضور روزے کی حالت میں نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا، اور عرفات کے میدان کی ایک ایک گھڑی کی آپ نے قدر کی. اور ایک صحابی کا انتقال ہوا، اونٹنی پر سے گر گئے، گرتے ہی انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ان کا سر کھلا رکھو، ان کا چہرہ کھلا رکھو، اور عرفات کے میدان میں ان کی قبر بنا لو. جب وہ اٹھیں گے آخرت میں تو لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے اٹھیں گے. اس عرفات کے میدان میں بہت سارے حاجی غفلت برتتے ہیں. 4 کا ٹولہ جمع ہو گیا، 5 کا ٹولہ جمع ہو گیا، موبائل سے کھیلنا، ویڈیو دیکھنا، سیریلیں دیکھنا. اللہ معاف کرے، ہمارے ساتھی نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے حجاج کرام کو، کلکتہ کے حاجیوں کو، کہ بیٹھے بیٹھے پتے کھیل رہے تھے. کہ ٹائم پورا نہیں ہے، ٹائم پورا نہیں ہوتا، ٹائم پورا دن کیا کریں گے. آدمی اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، یہ 3 تسبیحات پوری ہو جاوے، تیسرا کلمہ پڑھے، اور کھڑے کھڑے دعا کرے. کیا کرے؟ کھڑے کھڑے دعا کرے. کھڑے کھڑے تھک جاوے تو بیٹھ کے دعا کرے، بیٹھ کے تھک جاوے تو سوتے سے تو دعا کرے. عرفات کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جتنا ہو سکے عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے روے. آپ وہاں دیکھیں گے عرب حضرات کو کیا ہچکیاں لے لے کے روتے ہیں، ان کی داڑیاں روتے روتے تر ہو جاتی ہے. بادشاہ بھی، فقیر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی، سارے اللہ کے سامنے رونے کے لیے کھڑے ہیں. تو عرفات کے میدان میں ہمیں کب تک ٹھہرنا ہے بولو بھائی؟ سورج ڈوبنے تک. ہمیں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. جیسے کہ سورج ڈوبا، سورج ڈوبنے کے پہلے اگر نکل گئے تو دم واجب ہوگا. اس سے معلم کی گاڑیاں، جو معلم ہوتے ہیں، معلم کتنی مرتبہ سورج ڈوبنے کے پہلے عرفات کے میدان سے نکل جاتے ہیں. ہاں نکلنے کے بعد پھر واپس آ گیا تو دم ثابت ہو جائے گا. نکل گیا پھر واپس آ گیا تو دم نہیں آئے گا، لیکن نکل کے چلا گیا تو اس پر دم آئے گا. تو سورج کے ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد ابھی 7 کو سورج ڈوبتا ہے. کتنے بجے؟ 7:05 یا 7:07 کو سورج ڈوبتا ہے. اس کے بعد ہم عرفات سے نکلیں گے مزدلفہ میں. کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ. عرفات سے مزدلفہ 6 کلومیٹر ہے، بالکل سیدھا. کتنے کلومیٹر؟ 6 کلومیٹر ہے. عرفات سے آپ کو مزدلفہ جانا ہے، اور مزدلفہ آپ پہنچوں گے. کوئی حاجی 12 بجے پہنچتا ہے، کوئی حاجی 1 بجے پہنچتا ہے، کوئی 3 بجے پہنچتا ہے، کوئی 10 بجے پہنچتا ہے. جب بھی آپ مزدلفہ میں پہنچو تو مزدلفہ میں میدان ہے، وہاں کوئی خیمہ نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں چٹائی بچھا دو. وہاں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر حرام. قرآن کریم ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ نے قرآن کریم جسے پارے میں کہا ہے کہ تم عرفات سے نکلو تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے مشعر حرام پر پہنچو. آئی بات سمجھ میں؟ تو مشعر حرام مسجد کے پاس آپ کو جہاں بھی پورا میدان پڑا مزدلفہ کا، پورے میدان میں آپ کو جہاں بھی جگہ ملے، جاتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ عشاء کے وقت میں، اب عشاء کے وقت ہی پہنچوں گے نا، عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھنا ہے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھنا ہے. لیکن ترتیب کیا رہے گی؟ مغرب کی اذان کرو گی، کیا کرو گے؟ پھر مغرب کی تکبیر ہوگی، ابھی ہوتی ہے تکبیر ہوئی، اس کے بعد مغرب کی فرض 3 رکعت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مغرب کی نماز پورے ہوتے فوراً عشاء کی نماز بغیر تکبیر، بغیر اذان کے ہوگی. عشاء کی نماز کی تکبیر نہیں، عشاء کی نماز کی اذان نہیں.
عشاء کی نماز آپ کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. ہم مقیم ہیں, ہم مسافر نہیں ہیں. 4 رکعت پڑھیں گے. عشاء کی 4 رکعت پوری ہونے کے بعد پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے, عشاء کی سنتیں پڑھیں گے اور 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد اپنا سامان برابر رکھ لے, جو اپنے پاس چھوٹا سامان ہے, اور رات کو سو جائے, آرام کرے. مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات کے برابر ہے. شب قدر کی رات میں جتنا عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے نا, اتنا مزدلفہ کی رات میں آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. آرام کرنا ہو تو آرام بھی کرے, اللہ کا ذکر بھی کرے, دعا بھی کرے, لیکن کوئی گناہ نہ کرے, کسی کی غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, جھگڑا نہ کرے, کوئی تکلیف پہنچاوے تو صبر کرے. نشہ چڑھا کے گرانا تو سب کو ہی آتا ہے, کمال تو یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھا لے ساقی. کسی کو تکلیف نہ دینا یہ تو اخلاق ہے, لیکن کسی کی تکلیف پر صبر کرنا سب سے اچھے اخلاق ہے. ایسا سمجھ میں. مزدلفہ میں اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کی رات میں آپ کو کنکریاں وہاں سے لینی ہے. کنکریاں آپ کو کنکری ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ خالی یوں کرو گے تو آپ کے ہاتھ میں 200 آئے گی. اتنی کنکریاں ہیں, میں بھی دیکھ کر آیا. مستقل سرکار وہاں کنکریاں بچھاتا ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ زمین کنکریوں کو نکالتی ہے اللہ کی طرف سے. اتنی کنکریاں ہے کہ تمہارے بستر کے نیچے 2000 کنکریاں ہوگی. آپ کو کتنی کنکریاں جمع کرنی ہے؟ 90. کتنی؟ 70 تو مارنی ہے, لیکن 20 زیادہ رہنے ہیں. کبھی کوئی کنکری آگے پیچھے ہو جاوے تو 90 کنکریوں کو آپ اپنی تھیلی میں لے لیں اور کنکریوں کو دھو لیں. کیونکہ کنکریوں پر کبھی کوئی پیشاب وغیرہ گرا ہو تو اس سے کنکریوں کو دھو لیں, اور کنکریوں کو دھو کر اگر پانی نہ ملا تو نہیں دھوئی تو بھی کنکری تمہاری لگ جائے گی, لیکن مستقب ہے کہ کنکریوں کو دھو کر اپنی تھیلی میں رکھ لیں, پھر آرام کریں. مزدلفہ کی رات پوری ہو گئی, اور 10ویں ذی الحجہ, کون سی؟ حج کا 3را دن, 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک, یعنی سورج کے طلوع ہونے کے پہلے تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. حج کے کتنے واجب ہے؟ 6 واجب ہے. کتنے؟ اور کتنے فرض لگے؟ 2 فرض لگے. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فرض ہے, اور طواف زیارت فرض ہے. اور حج کے 6 واجب, پہلا واجب بھی میں آپ کو بتایا کون سا؟ سورج طلوع ہونے کے پہلے مزدلفہ کے میدان میں تھوڑی دیر ٹھہرنا واجب ہے. کہ ہم کب نکلیں گے مزدلفہ سے؟ سورج نکلنے کے بعد سے. اب سورج نکل چکا, اب وہاں سے ہم کو کہاں جانا ہے؟ مینا. مزدلفہ سے مینا 1-2 کلومیٹر ہے, بالکل قریب ہے. لیکن اگر ہمارا خیمہ دور ہوگا تو 3-4 کلومیٹر ہو جائے گا, لیکن ہے بالکل ملا ہوا. اب مزدلفہ سے ہم کو کہاں آنا ہے؟ لبیک پڑھتے نکلنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مینا میں پڑھیں گے تلبیہ, عرفات میں پڑھیں گے, مزدلفہ کی رات میں پڑھیں گے. تلبیہ پڑھتے پڑھتے اب سورج نکلنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو ہمیں جانا ہے سیدھا مینا. وہی جب پہلے دن ٹھہرے تھے ہمارا خیمہ, ہم کو پتا ہے, اسی خیمے میں ہم کو چلے جانا ہے. کوئی نئی جگہ پر نہیں جانا. جہاں ہم پہلے دن جہاں ٹھہرے تھے, جس مکان میں, جس خیمے میں, تمبو میں, وہی جگہ ہم کو جانا ہے, اور وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لیں گے. کیا کر لیں؟ بہت تھکے ہوئے ہوں گے تو میرا کہنا اور آپ کا سننا تو آسان ہے. بہت تھکے ہوئے ہوں گے, دکھاوے کی درد کی گولیاں ساتھ میں رکھے, روز ایک گولی پیوے. بس سمجھ میں کوئی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو, ایک دم فریش رہوں گے. اور آپ اپنے خیمے میں آنے کے بعد آپ کو 3 کام کرنے ہیں. کتنے کرنے ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. کتنی ماروں گے کنکری؟ 7. اچھا, آپ اپنے خیمے سے نکلو گے, خیمے سے تو پہلے آئے گا اسمال شیطان, چھوٹا شیطان, وہاں کنکری نہیں مارنی. پھر آئے گا درمیانی شیطان, اس کو بھی آپ کو کنکری نہیں مارنی. میڈیم آئے گا, وہ لکھا ہوگا میڈیم شیطان. پھر آئے گا بگ شیطان, بڑا شیطان, وہاں آپ کو جا کر 7 کنکریاں مارنی ہے. اچھا, وہ شیطان نہیں ہے کوئی جوتا مارتا ہے, کوئی چپل مارتا ہے, وہ شیطان نہیں ہے. وہ جگہ ہے جس جگہ پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی. اس جگہ پر بہت بڑی دیوار ہے اور نیچے گول دائرہ لگا ہوا ہے. ہم دور کھڑے ہو کر اس طریقے پر کنکری مارے, اور بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہ وجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. آپ کو یہ سب نہیں آئے گا, آپ کو کتنا بولنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر.
کیا بولیں گے؟ ایک کنکری، ساتھ ساتھ میں مت مارنا غصے میں آ کر. ایک کنکری ماری، اچھا آپ کو اپنی کنکری دکھے گی کہ میں نے ماری، اور وہ کنکری کہاں گرنی چاہیے؟ وہ گول دائرے میں گرنی چاہیے. اگر گول دائرے سے باہر آئی تو کنکری فیل. کنکری آپ نے ماری، ٹکرا کے آپ کو واپس آ گئی تو کنکری فیل، وہ کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ نے کنکری ماری اور کنکری کہاں گرنی چاہیے؟ آپ کہیں گے مولانا کیسے دکھے گی؟ آپ کو دکھے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ جو بھی کنکری مارو گے نا، کنکری فوراً آپ کو دکھے گی کہ نیچے گری. اللہ آپ کی آنکھوں کو تیز کر لیتا ہے اور آدمی کو اپنی کنکری دکھتی ہے. یوں کر کے 7 کنکریاں آپ کو مارنی ہے. کتنی مارنی ہے؟ 7 کنکری مارنے کے بعد پھر آپ کو دعا نہیں کرنی. جب بھی تینوں دن بڑے شیطان کو کنکری ماروں گے تو اس کے بعد دعا نہیں کرنی. 3 عمل ہو گئے، کنکری ہو گئی. اب کنکری مارنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کنکری مارنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ پہلے دن کنکری مارنے کا وقت ہمارا کب سے؟ زوال نہیں، پہلے دن. جیسے کہ مینا میں پہنچے نا، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک پورا دن آپ کو کنکری مارنے کا ہے. پہلے دن کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا. کیا کرنا؟ اب قربانی کے بارے میں آپ لوگوں نے جہاں بھی شیئر کیا ہو، حج کمیٹی کی جو قربانی ہے، بعض لوگوں نے حج کمیٹی میں قربانی کے پیسے دے دیے ہیں، تو حج کمیٹی کی طرف سے ایک میسج آئے گا گرین لائٹ کا. گرین لائٹ ہو جائے تو تمہاری قربانی ہو گئی. پھر قربانی کے بعد آپ کو حلق کرانا ہے. اور اس طریقے پر میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں. پھر قربانی اگر آپ نے کسی اور انسان کو کہا ہے، بہت سے لوگوں کے یہاں کنیکشن ہوتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو بات کی ہے تو ان کو کہہ دیں کہ ہماری قربانی ہو جائے تو ہم کو فوراً مطلع کرے. قربانی کے پہلے حلق نہیں کرنا، یہ ترتیب واجب ہے. پہلے بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ حلق کریں گے. یہ ہوتے ہوتے آپ کی مغرب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کبھی عشاء بھی ہو جائے گی. کنکری، قربانی، حلق، یہ 3 کام کرنے ہیں. اب رہا مسئلہ، یہ تینوں پورے ہو جاوے پھر کرنا ہے طواف زیارت. جب طواف زیارت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ طواف زیارت کا وقت. اچھا ایک بات، آپ بڑے شیطان کو جب کنکری مارنے جاؤ اس کے بعد آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا. پھر تلبیہ پڑھنا ہی نہیں، لبیک آپ کا ختم. بڑے شیطان کو کنکری مارنے جب جاؤ نا، اس کے بعد سے آپ کا تلبیہ لبیک آپ کو نہیں پڑھنا. بڑے شیطان کو کنکری مار لی، قربانی کر لی، حلق کر لیا. حلق سمجھتے ہو نا؟ آپ نے جیسے حلق کر لیا، آپ پر ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. آپ اپنے کپڑے احرام کے نکال دو، غسل کر لو، اپنے یہ کپڑے پہن لو. آپ پر ساری خوشبو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، مچھے بنا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، خوشبو والی چیزیں کھا. ساری پابندیاں ختم ہو گئی. ایک پابندی آپ کی باقی رہے گی، بیوی کی. آپ کی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک آپ طواف زیارت نہ کر دیں. اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا اور انڈیا چلے گئے تو موت تک بیوی حلال نہیں ہوگی. یاد رکھنا، یہ طواف زیارت حج کا فرض ہے. طواف زیارت کا وقت 10ویں ذی الحجہ، حج کے تیسرے دن کی فجر سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کا پورا دن، 11ویں کا پورا دن، 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک. کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ آپ ڈائریکٹ مزدلفہ سے مینا آنے کے بعد پہلے طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں، بعد میں شیطان کو کنکری مارو. شیطان کو کنکری مارنے کے بعد طواف زیارت کر سکتے ہیں، بعد میں قربانی کرو. قربانی کے بعد طواف زیارت کر سکتے ہیں، بعد میں حلق کرو. ابھی قربانی کا بھی کوئی پکا پتہ نہیں، طواف زیارت کر لیا تو بھی چلے گا. 3 دن میں کسی وقت کرے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال کرنا ہے کسی کو؟ یہ حلق کے بعد ہی کروانا ہے. طواف زیارت 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک کسی بھی وقت تک کر سکتے ہیں. بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، حلق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، حلق کے پہلے بھی کر سکتے ہیں. ترتیب کس میں ہے؟ 3 میں ہے. کس میں؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، ان میں ترتیب ہے. طواف زیارت میں کوئی ترتیب نہیں ہے. ہاں سنو، اب سنو میری بات. اگر آپ 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد ڈائریکٹ چلے گئے تو آپ کا احرام تو ہوگا، تو احرام کے ساتھ طواف زیارت کریں گے.
آپ بڑے شیطان کو کنکری مار کر گئے کیونکہ قربانی کا بہت وقت لمبا ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو آپ احرام کی حالت میں طواف زیارت کریں گے. حلق کرانے کے بعد گئے تو آپ کون سے کپڑوں میں جاؤ گے؟ سادے کپڑوں میں جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حلق کرانے کے بعد آپ کے کپڑے نکل جاتے ہیں تو سادے کپڑوں میں طواف زیارت کرنے جاؤ گے. لیکن میری رائے ہے کہ طواف زیارت 10ویں دن مت کرنا، 11ویں دن کرنا. کب کرنا؟ کیونکہ 10ویں دن آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. آپ بڑے شیطان کو کنکری مارو، قربانی کرو، حلق کرو، آپ کی رات پڑ جائے گی. 11ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جلدی نکل جاؤ مکہ، کیونکہ 11ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا ٹائم کون سا آپ کا؟ زوال کے بعد ہے. تو آپ زوال تک فری ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اگر زوال سے پہلے کنکری مارے تو بھی کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے 11ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مکہ چلے جاؤ، اور مکہ جانے کے بعد حرم میں چلے جاؤ اور وہاں طواف زیارت کر لو. بس وہی طواف جو میں کرتے وہی. نیت کیا کرنے کی؟ اللہ میں طواف زیارت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. 7 چکر لگا دیے، 2 رکعت واجب پڑھ لی. اس کے بعد حج کی سعی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی سعی. کیا کرنی ہے؟ جب بھی طواف زیارت کرنے جاؤں گے تو آپ کو صفا مروہ کی سعی. اگر حلق کرانے کے بعد جاؤں گے تو صفا مروہ کی سعی کون سے کپڑوں میں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سارے کپڑوں میں ہوگی. حلق کرانے کے پہلے جاؤں گے تو کون سے کپڑوں میں ہوگی؟ احرام کے کپڑوں میں ہوگی. جب بھی طواف زیارت کرنے جاؤ مکہ میں 10ویں تاریخ کو جاؤ. 11ویں کو ٹائم نہیں ملا تو 12ویں کو جاؤ. لیکن 12ویں کی سورج ڈوبنے کے پہلے 3 دن میں آپ کو طواف زیارت کرنا ضروری ہے. اگر 12ویں ذی الحجہ کی مغرب ہو گئی اور آپ کا طواف زیارت باقی رہا تو پھر دم آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ ہاں. 10ویں ذی الحجہ کو کیا کیا؟ بڑے شگن کو کنکری ماری، قربانی کی، حلق کی، احرام نکال دیا. آپ نے طواف زیارت کر لیا اور حج کی سعی کر لی. حج کے 6 واجب ہیں. کتنے واجب ہیں؟ 6. پہلا واجب کون سا؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا سورج نکلنے کے پہلے، 1 واجب. کنکری مارنا 2 واجب. قربانی کرنا، حلق کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا طواف زیارت کے بعد. اور ایک 6واں واجب ہے الوداعی طواف، طواف وداع. یقین میں بتاتا ہوں، آئے بات سمجھ میں. اب 11ویں ذی الحجہ کو آپ مینا میں ہیں، اپنے خیمے میں ہیں. اب ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کو 3 شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. ظہر کے بعد گرمی ہے تو عصر کے بعد نکلے، عصر کے بعد گرمی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد نکلے. پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے. کس کو ماریں گے؟ چھوٹے شیطان. کتنے ماروں گے؟ 7. اور کنکری مارنے کے بعد 10-15 منٹ کھڑے ہو کر کونے میں دعا کریں گے. دعا سے فارغ ہو گئے پھر آگے جاؤں گے تو میڈیم شیطان آئے گا، اس کو 7 کنکری ماروں گے. پھر کیا کروں گے؟ دعا کروں گے. اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری ماروں گے، دعا نہیں کروں گے. کتنی کنکریاں ہوئی؟ 21. پہلے دن کتنی ماری؟ 7. 1 کی 7 کتنی ہوئی؟ پھر 12ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد پھر اسی طریقے پر چھوٹے شیطان کو 7 دعا کریں گے، میڈیم شیطان کو 7 دعا کریں گے، بڑے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کریں گے. کل کتنی ہوئی؟ کتنے ہوئی؟ 49 کنکریاں ہو گئی. 49 11ویں ذی الحجہ کی ہو گئی. 12ویں ذی الحجہ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. لیکن 12ویں ذی الحجہ کو مغرب تک اگر آپ یہاں عزیزیہ میں آ گئے، کہاں تک آئے؟ آپ کا حج پورا ہو چکا. 12ویں ذی الحجہ کی کنکری آپ کی لگ گئی، ظہر بعد لگ گئی، عصر بعد لگ گئی، مغرب بعد بھی لگ گئی، اور فجر کی نماز کے پہلے آپ عزیزیہ میں آ گئے. فجر کی نماز کے پہلے عزیزیہ میں آپ تو ٹھیک، آپ کا حج مکمل ہو گیا. لیکن فجر کی نماز آپ کی مینا میں ہو گئی. کہاں ہو گئی؟ تو آپ کو 13ویں ذی الحجہ کی کنکری مار کے آنا ہے. 13ویں ذی الحجہ کی کنکری مارنے کا وقت 13ویں کی فجر کے بعد سے ہے. 13ویں کی ہاں 1 دن بڑھ گیا تو فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک اسی طریقے پر 3 کو کنکری مار دیں گے. پھر چھوٹے کو ماریں گے، پھر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. میڈیم کو ماریں گے، دعا کریں گے. بڑے کو مار کر دعا نہیں کریں گے. اس کا فارغ ہونے کے بعد اب مکہ المکرمہ آ جاؤ. آپ کا حج مکمل ہو چکا. اور حج کے مکمل ہونے کے بعد آپ مکہ میں جب تک رہو نفلی طواف کرتے رہو. لیکن جس دن آپ کا آخری دن ہو اور آپ کو مدینہ منورہ جانا ہو، یا بعض لوگ پہلے مدینہ آ چکے ہیں آخر میں مکہ آئے ہیں، ان کا فلائٹ ہو، تو جس دن آپ کا آخری طواف ہو، آخری طواف، اس کو بولیں گے طواف وداع. الوداعی طواف واجب ہے حج کے 6 واجب میں. اس وقت بیت اللہ کا طواف روتے روتے کرو، کیونکہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے، آدمی کی آنکھوں میں آنسو ہو
اور آدمی کا دل مارے اللہ کی محبت میں رو رہا ہو، طواف مکمل ہونے کے بعد آدمی جب نکلے پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھے، پھر دوبارہ دعا کرے، پھر جائے، پھر دوبارہ دیکھے، اللہ نہ معلوم دوبارہ زندگی میں اتنا بڑا خوبصورت منظر دیکھنے ملے گا کہ نہیں ملے گا، تیری یاد مجھے دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کو الوداع طواف کہتے ہیں۔ الوداع طواف کے کرنے کے بعد حاجی مدینہ منورہ جائیں گے یا بعد لوگ کیا جائیں گے، اپنے وطن میں جائیں گے۔ اب جن کو جو جو سوالات کرنے وہ سوالات میرے سامنے کرو۔ الوداع میں صحیح کرنا ایک جی کیا ہاں کسی کی جانب سے کنکری مار جائے تو اس کی ترتیب کیا رہے گی؟ دیکھو کنکری تو خود کو ہی مارنی پڑے گی، لیکن اتنی کمزوری آ گئی کہ بالکل چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، بالکل چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب تو اس وقت جس کے اوپر مطلب جو حاجی ہے اس کی طرف سے کوئی وکیل بن جائے، اس کا بیٹا ہو یا اس کا شوہر ہو، وہ وکیل بن کے اپنی بیوی کی طرف سے اپنی ماں کی طرف سے کنکری مار سکتا ہے، اپنی بھی مارنی ہے اور ان کی بھی مارنی ہے، ہاں اپنی ساتھ پوری کر کے پھر ان کی ساتھ مارنی ہے۔ زیارت میں حلق بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں، طواف اب تو حلق تو کر لیا آپ نے، حلق تو حج کا ہے، حلق کرنے کے بعد طواف زیارت کرنے جائیں گے یا حلق خالی طواف کرنا ہے وہاں جا کے؟ لیکن اس کے 3 دن ہیں، کون سے دن بتاؤ؟ 10، 11، 12۔ 10ویں کی فجر سے 12ویں کی مغرب۔ میں نے کہا طواف زیارت اگر کوئی انسان فجر کی نماز کے بعد ڈائریکٹ چلا جاوے نا تو حلق نہ کراوے، حلق تو کس کے بعد ہوگا؟ قربانی کے بعد ہوگا۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میری بات سنو، 10ویں کو بھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہوتا ہے تو 11ویں کو بھی قربانی کریں گے، حلق اتنا کہ احرام ایک دن زیادہ رہے گا، حلق قربانی کے بعد ہی ہوگا، بس اتنا ہے۔ اگر قربانی دوسرے دن ہوگی تو آپ کو کوئی دم بم نہیں آئے گا، بات سمجھ میں آئی نا؟ رات کو ہوگی، اس کی ترتیب ضروری ہے کہ پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے قربانی کی پھر بڑے شیطان کو کنکری ماری تو یہ ترتیب غلط ہے۔ جی سب کو، اگر حجن نے نہیں کیا تو حجن کبھی تمہارے گھر پر نہیں رہے گی۔ کیا کنکر سب کے الگ الگ ہے بھائی، حاجی کا حج الگ ہے، حجن کا حج الگ ہے، یہ تو دونوں میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن ہر ایک کا حج الگ الگ ہے، ہر ایک کی کنکری ہر ایک کو دو، وہ خود اپنی تمہاری عورت ہی کنکری پھینکے۔ یہ سب غلط کیا ہے، کبھی بھی حج کمیٹی سے قربانی نہیں کرانی تھی آپ کو قربانی یہاں بہت لوگ قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ بلڈنگوں میں لوگ آ کے کہتے ہیں بہت، آپ نے کر لیا تو کوئی ٹینشن کی بات ہے، آئندہ احتیاط کریں۔ اب حج کمیٹی والوں سے کانٹیکٹ کرو، کسی کا نمبر ہو تو کروا لینا ہے اور الگ سے کرانا تو دونوں، وہ پیسے آپ کو دے گا نہیں، وہ پیسہ نہیں دے گا لیکن وہ واجب ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہو۔ اللہ کریم نے کتنے قربانی کی تھی؟ 63 اونٹ، کتنے کیے تھے؟ 63۔ حج کمیٹی والے کتنے کرے گا؟ ایک کرے گا۔ 63 اونٹ حضور نے قربان کیے، کتنے؟ 100 اونٹ اللہ کے نبی لے کر آئے، 100 اونٹ، اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ صحابہ نے مجھے اللہ کے نبی 63 اونٹ آپ نے، کہ میری زندگی کی عمر کتنی ہے؟ 63 ہے، تو ہر عمر میں نے ایک اونٹ ذبح کیا، اور باقی اونٹ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گائے کو ذبح کیا، تو 2 بھی کرے 3 بھی کرے۔ اچھا حج کی قربانی آپ کو یہاں بھی کرنی ہے اور مقام پر بھی کرنی ہے۔ مقام پر قربانی جن پر واجب ہے ان کو کرنی ہے، جن پر واجب ہے قربانی، بہت سے لوگوں پر بے حج کرے گا تو واجب ہی ہوگا، لیکن بعد میں حاجی کیا ہوتا ہے پورا قرضہ لے کر حج کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی کچھ نہیں تھا، حج کا کنفرم ہو گیا تو سارا کا سارا قرضہ لے کر حاجی آیا، تو قرضہ کی وجہ سے اس پر وجوب ساقط ہو جاتا ہے، تو گھر کی قربانی بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ احتیاط ہے کہ گھر پر قربانی کے پیسے مدرسے میں دے دے، اگر بکرا ذبح نہ کرے 1200-1300 روپے ہوتے ہیں، یہاں قربانی ہوگی شکرانے کی اور وہاں قربانی ہوگی اپنے واجب کی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی پوچھو۔ جیسے 2 جنے کا ہے، حج کمیٹی سے قربانی کا 2 جنے کا ہے، اب ایک کا میرا کرایا اور اس کا نہیں کروایا، ایسا ہوگا تو ان کو بھی مطلب کوئی پابندیاں رہے گی جب تک وہ ان کا نہیں ہوگا؟ سب کا ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہے۔ لیڈیزوں کا بھی، لیڈیز کا بھی میسج آوے، لیڈیز وہ کیا ہوتا اپنے حج کور جو ہوتا ہے، کور میں جو 5 ہوتے ہیں 5، ان کا ساتھ میں میسج آئے گا
तो भाई 5 की कुर्बानी हो गई, 4 है तो 4 की हो गई, 3 है तो 3 की हो गई, फिर तीनों साथ में हलक करा दो। जब तक मैसेज ना आवे तब तक हलक मत कराइयो, वरना फिर दम आएगा। हाँ, एहराम बदल सकते हैं, बिल्कुल 3 एहराम बदलो, गुस्ल कर सकते हैं, एहराम बदल सकते हैं। हज कमेटी वाले मैसेज आपको करेंगे, फिक्र मत करो। लेकिन इंटरनेशनल का हमारा तो वो नंबर है जो हज कमेटी में भरा था, अब वो नंबर चालू नहीं है, तो कैसे मैसेज आएगा? यहाँ का जो मोल्डी होगा ना, आपको मीना जाने से पहले आपको कूपन देगा, कुर्बानी की कूपन देते हैं, उसमें कूपन में नंबर होता है। अच्छा, वो नंबर पे आपको है नेट खोल के उसको स्कैन करना है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ आएगा, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ आएगा तो समझना आपकी कुर्बानी हो गई। उसका वीडियो मैंने आपके वहाँ पे बंदा है, उसको मैंने भेज दिया। तो कंकरी मारते वक्त कभी ऐसा महसूस हो तो खूंटी में गई है नहीं गई थे एहतियाती तौर में? अगर शक हो तो दूसरी बार दे। जब किसी कभी मारी किसी और को लग गई तो वो कंकरी का एतबार नहीं होगा। जब गिरी हुई कंकरी को न उठाए, ये गिरी हुई कंकरी गैर मकबूल होती है। अच्छा, इतने सारे हाजी कंकरियां मारते हैं तो पहाड़ बन जाना चाहिए। कभी देखा वहां पहाड़ बना? सरकारी हुकूमत कभी कंकरियों को नहीं उठाती। तफसीर में लिखा है जैसे आप कंकरी मार के निकलते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की टीम आते सारी कंकरियों को उठा लेती है। आज तक वहां कभी पहाड़ नहीं बना कंकरियों का। ये खाली बिल्डिंग वाले आगे सब कचरा डालते हैं। डोल कितने दिन में भरती है? एक ही दोपहर के खाने में डोल भर जाती है। और अगर महीने में सफाई न करो तो कीचड़ हो जावे। इतने सारे हुज्जाज कंकरियां मारते। और कौन पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था कसर पड़ रही है, कसर नमाज हो गया ये तरतीब बता दे। इसलिए कि आप जब मक्कतुल मुकर्रमा में आप दाखिल हुए तो मक्का में दाखिल होने के बाद आपके 15 दिन मक्कतुल मुकर्रमा में है या 15 दिन से ज्यादा है। मदीना नहीं, अरफात मक्का में है। पहले अरफात मक्का में नहीं था, मीना मक्का में नहीं था, अब पूरा मक्का के हुदूद में आ चुका है। अगर 15 दिन से ज्यादा अगर आपको मक्का में रहने का है तो आपकी नमाज कसर नहीं होगी, 4 रकात मुकम्मल होगी। मदीना में जाने के बाद मदीना में आपको 8 दिन रहना है तो आपकी कसर होगी। जमात से पढ़ेंगे तो 4 रकात पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे तो 2 रकात पढ़ेंगे, मगरिब की 3 पढ़ेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। नफिल तवाफ जिंदों के नाम से भी कर सकते हैं, मुर्दों के नाम से भी कर सकते हैं। उम्रा, दूसरा उम्रा जिंदों के नाम से भी कर सकते हैं, मुर्दों के नाम से। उसमें क्या नियत करने की? अल्लाह मैं अपने वालिदैन की तरफ से तवाफ करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, उनके लिए कबूल फरमा। मेरे लिए आसान फरमा, उनके लिए कबूल फरमा। एक तवाफ में कितने नाम ले सकते हैं? एक तवाफ में 1 लाख भी नाम ले सकते हैं और सबको सरखा मिलेगा, सबको सरखा मिलेगा। 1 लाख मुझे मालूम होता है। असर के बाद में क्या, रोल के बाद में उम्रा में भी सबके नाम ले सकते हैं। एक ही साथ में मैसेज है, एक कवर गेट में से। भाई जिसको सवाल करो खड़े होकर तो ताकि सबको मालूम पड़े। पूरा हो गया, अलग हो गया, और उसके बाद आप एहराम उतार सकते हैं। लेकिन एहराम नहीं उतारे और कभी नफिल तवाफ करे तो चलता नहीं, एहराम उतारना पड़ेगा। ये तो आपको फारिग होना ही पड़ेगा। आप चूंकि वहां से अपने वतन से आए हैं या अपने मस्जिद आयशा से एहराम बांधा या जावराना से एहराम बांधा तो आपको फौरन एक तवाफ करके 2 रकात पढ़ के सफा मरवा के सही, आप दूसरा तवाफ नहीं कर सकते क्योंकि ये उम्रा है। उम्रा में तवाफ एक है, सफा मरवा के सही, फिर हलक, फिर इसके बाद आपको नफल तवाफ करना हो तो भी बाद में कर सकते हैं। लेकिन आप उम्रे के लिए से आए तो आप एक ही तवाफ करके फौरन सफा मरवा के सही करनी पड़ेगी आपको। अलग भी हो गया। हलक होने के बाद कर सकते हैं, कोई चादर उतारने की जरूरत नहीं है। अलग होने के बाद कहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, हलक होने के बाद तो कर सकते हैं। हाँ, अलग होने के बाद वो तो खाली कपड़ा बदलना तो अपनी मर्जी है, तुम 4 दिन मत बदलो। अलग हो गया तो पाबंदी खत्म हो गई है। मैं समझ गया।
बार बार उम्रे न करे, तवाफ ज्यादा करे। बस समझ में बात लोगों के, भाई हमने इतने उम्रा किए, एक बच्चे 40 दिन में 2 उम्रे करे, कितने करे? सुनो, 40 दिन में पहला चांद निकल गया, उसके बाद उम्रा करते। असल में मसला इसलिए आता है कि लोग ये समझते हैं कि ज़िलहज्जा के चांद के देखने के बाद बाल नाखून वगैरह नहीं कटवा सकते, इसलिए उम्रा कर सकते हैं, ये सवाल है। उम्रा 8वीं ज़िलहज्जा के पहले जब तक करना हो कर सकते हैं। हज के दिन जो हज का दिन कब शुरू होगा? 8वीं ज़िलहज्जा के। 8वीं ज़िलहज्जा के पहले आपको उम्रा करना हो तो आप उम्रा कर सकते हैं, मसले के एतबार से कर सकते हैं। हलक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उम्रा अभी न करें। हज के बाद आपको करना हो तो करना, अभी आराम करें। मजमा ज्यादा है, सफा मरवा की सही मुश्किल होगी, आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, इसलिए 7वीं ज़िलहज्जा को तो पूरा दिन आप अपने घर में आराम करें, इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें, ताकि शाम को आपको निकलना। असल आप हज के लिए आए हैं, किसके लिए आए? बाकी सारा का सारा नफल है। फर्ज में आप शाबान के पूरे महीने रोजे रखे, कहा रखे शाबान के, और हम कमजोर हो गए, अब रमजान का रोजा फर्ज था, शाबान का रोजा नफल था। बात समझ में आ रही? ये सब नफल है, हज फर्ज है। अब हज की फर्जियत के लिए आप आए हैं, तो हज के फर्ज के लिए तबीयत भी हज पक्की चाहिए। बात समझ आए? इसलिए 1-2 दिन आखिर में आराम करें, एक तवाफ करके आ जावे। अगर ना जा सको बूढ़े हजार तो 2 दिन यहाँ रहे। आप हज करने के बाद जितने करने के तवाफ करिए। उम्रा कितना कर सकते? उम्रा ज्यादा न करे, 2 करे। एक देखो मेरी बात सुनो, 40 दिन है, 40 दिन एक आयशा का कर ले, एक जाराना का कर ले, बस खलास 2 उम्रे हो गए। तवाफ ज्यादा करे। तो भी जाए। देखो ये सवाल ये करते हैं कि हलक करने के बाद क्योंकि पाबंदी खत्म हो जाती है, एहराम की चादर निकल जाती है, लेकिन फिर अगर तवाफ़ ज़ियारत में अगर जाना है तो एहराम की चादर में जा सकते हैं। तो अपने कपड़े ले बंदे को मसला नहीं है, एहराम की चादर पहन के भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन एहराम की चादर पहन के जब भी करेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा, रमल करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा जी। जोहर के बाद, असर के बाद से मगरिब तक का जो वक्त होता है वही असल वक्त है, और जोहर के बाद जिक्र अस्कार जो वहाँ भी बयानत होगी, बयानत में बैठे। और कोई बोलो कोई मसला है? कुर्बानी करी है, लेकिन वो इंडिया वाली कुर्बानी में यहाँ से अलग करने तो कर सकते हैं, तो इंडिया वाली कुर्बानी से करना किया है, हज कमेटी का तो मैंने किया है, लेकिन दूसरी कुर्बानी करनी है तो कहेंगे लोग माल की कुर्बानी करते हैं, लोग इंडिया में करने वाले यहाँ दूसरी यहाँ हाँ यहाँ पे शुक्राना है कि जो हज कमेटी में जो लिखवाया है वो वहाँ की कुर्बानी। एक मसला ये भी है कि हज कमेटी में आपका लिखवाया है, तो आपकी जो घर की जो कुर्बानी है, घर की कुर्बानी, तो हज कमेटी वाली घर की कुर्बानी हो जाए और आप दूसरी कुर्बानी करवाना चाहो, आपकी हज के शुक्राने की तो करा सकते हैं, तो दोनों यहाँ हो जाएगी, तो आपकी वो भी हो जाएगी, यहाँ की भी हो जाएगी। अरे वहाँ ना कह दे, अगर करना हो तो। अच्छा किसी को पूछना है जी? एक एहराम पहन कर लगातार 2 उम्रा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अलग कराने के बाद नहीं करना पड़ेगा। अलग कराने के बाद दूसरा उम्रा करना हो तो इसी चादर में कर सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 चादर है, वहां तो एक ही चादर होती थी। लगातार करना हो तो अरे भाई, अरे दूसरा उम्रा करने के लिए मेकअप तो जाओगे ना, जाना पड़ेगा तो। यानी एक उम्रा आपने कर लिया, निकाह से आने के बाद एहराम बादर आपने कर लिया, दूसरा उम्रा करने के लिए निकाह तो जाना ही पड़ेगा। निकाह के जाए बगैर दूसरा उम्रा नहीं होगा। एक ही बार में 2 कर नहीं, एक ही होता है। वो ये मकसद पूछ रहा है निकाह जाओ। अच्छा भाई, बार बार उम्रा करने की आदत न डाले। 2 हो गए, फिर आपने आयशा का हो गया, हज के बाद अभी हज के पहले कुछ न करे जी। अभी कुछ हो जाएगी तो हज में तकलीफ पड़ जाएगी। देखो चेहरा है, चेहरा 24 घंटे खुला नहीं रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए कपड़े के साथ।
اگر کبھی آپ کروٹ سو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آدمی کوئی 12 گھنٹہ تو کوئی اس طرح سوتا نہیں ہے، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو مسئلہ نہ ہو تو ایک منٹ نماز اپنے یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ کسی کو پسینہ وغیرہ آوے، احرام کو گرمی کے موسم ہے، یوں کر کے خالی گمان رکھ لے، یوں کر کے میل نہ نکالے، رگڑنے کا رگڑوں کو تو میل نکلے گا۔ مستورات دیکھو، سنو بھائی، مستورات یہ تو مسئلہ اہم ہے۔ مستورات کا تو چونکہ مستورات کا حج شروع ہوا حج کے پہلے دن یا حج کے دوسرے دن، ان حالات میں آئی جن حالات میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو مستورات سارے کے سارے اعمال حج کے کرے گی۔ مینا میں بھی ٹھہرے گی، کل نماز نہیں پڑھے گی، مینا میں پورا دن ٹھہرے گی، عرفات میں رہے گی، مزدلفہ میں رہے گی، شیطان کو کنکری مارے گی، قربانی کرے گی، اس کے بعد تھوڑے سے قربے کے برابر کٹائے گی، خالی طواف زیارت نہیں کرے گی۔ کیا کرے گی؟ طواف زیارت کی حالت میں نہیں کرے گی، ہے بس سمجھ میں، لیکن اس کو طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ جیسے وہ پاک ہو جاوے، طواف زیارت کے کتنے دن ہیں؟ 3 ہے، 10 بھی ہے، 11 ہے اور 12 ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے تک ہے۔ اس کے پہلے اگر وہ کیا ہو جاوے، پاک ہو جاوے، جس وقت بھی پاک ہوئے اسی وقت اس کو کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کرنا ضروری ہے، پاک ہو کر غسل کر کے۔ اگر اس کو پاک ہونے کے بعد بھی 12ویں ذی الحجہ کے اثر کے پہلے وہ پاک ہو گئے، اتنا وقت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں جا کر طواف زیارت کر سکتی ہے، اس نے سستی کی اور مغرب ہو گئے تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس وقت تک اگر پاک نہیں ہوئی اس روز تک تو پاک نہیں کرے، 12ویں ذی الحجہ تک پاک نہیں ہوئی، مکہ میں آ گئی، مکہ المکرمہ میں، تو مکہ میں رہنے کے دوران اس کو طواف زیارت کرا لے، بعد میں بعد میں بھی جب تک۔ لیکن میری بات سنو، کرنا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ جانے کا ٹائم آ گیا، لیکن ابھی وہ ناپاکی کی حالت میں وہ طواف زیارت باقی ہے، تو اپنے مدینہ منورہ نہ جاوے، بڑے پوری ٹور چلی جاوے، اس کی طواف زیارت کرانے کے بعد ٹیکسی سے مدینہ منورہ چلے جائے۔ یہ ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جب تک طواف زیارت عورت نہیں کرے گی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور اس کا حج ہی نہیں ہوگا، کیونکہ طواف حج کا فرض ہے۔ ہاں لگا سکتے ہیں، کہ عورت کی بات کر رہے ہو نا، جینس تو سر تو کھلا رہے گا، ٹوپی نہیں لگا سکتے، نہیں چھاتا رکھے، وہ اوپر رکھ سکتے ہیں۔ چھاتا تھوڑا اونچا رکھے، سر اور چہرے کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے 12 گھنٹہ اگر ہمارا سر بند رہا تو دم آئے گا۔ وہ ایک چھاتا ایسا نکلا جو نہیں وہ نہیں لگا، وہ نہیں لگانے کا۔ وہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا؟ ایک منٹ، 2-3-4 کلومیٹر چل سکتے، اس کے آگے چلنے سکتے تو اس کے لیے تو اتنا ہی چلنے کا ہوگا، چلاوے بٹھاوے پھر چلاوے، بٹھاوے پھر چلاوے، جن کی تکلیف یہ تو بنا۔ ویل چیئر ہے، بس ہے، ویل چیئر بھی آپ لے سکتے، بس بھی لے سکتے۔ بھائی گرمی کو عورت یوں کہے میں تو نہیں آؤں گی کنکری مارنے، تو آپ مت مان دینا، اس کو لانی پڑے گی، یہ تو اخیری حالت ہے۔ شہر میں جا کے شاپنگ کر سکتے تو کنکری بھی مار سکتے، اتنا دھیان رکھنا۔ چل کے بازار میں جا سکتے، چل کے وہاں بھی آ سکتے۔ ہمارے پاس کھلا رہتا اور ہے، کوئی کام ہے نہیں، تو سادے کپڑوں میں کر سکتے طواف زیارت کر سکتے اگر حلق ہو گئے تو۔ ان کو سمجھائے کہ کنکری مارنے کے اوپر کیا ملتا ہے، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نہیں اگر ایسی کچھ حالت ہے بالکل طاقت نہیں ہے تو ہی، بالکل طاقت نہیں ہے تو ہی، اگر کسی کو ویل چیئر لینی ہے تو ابھی سے لے لے، ویل چیئر ابھی سے لے لو، اگر آگے یہیں تک ہے 11 سر کھلا ہی رہے گا، لیڈیز تو سب کچھ پہن سکتی ہے۔ بھائی ایک منٹ میری بات سنو، میری بات سنو، آپ مہاراشٹر سے دور دراز سے آپ یہاں پہنچے ہیں، نماز 2 منٹ لیٹ ہوگی چلے گا،
नमाज का इशा नमाज फजर तक है, उसका वक्त तक। अभी भी किसी के जहन में कोई बात हो तो मोहब्बत से पूछो। जिनको वुजू करना वुजू करके आ जाओ, ताकि मसला है मसला हज है हज, जिस तरह हज के फ़ायदा इस तरह हज के मसाइल है। अगर मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा मैं किसी मुफ्ती को पूछ के बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना जरूरी है। आपको ऐसा सवाल करोगे, जैसे मैं कल एक जगह पर बैठा तो एक साथी ने मुझे कहा कि मौलाना मैंने आज तो 12 बोसे दिए। मैंने कहा कितने बोसे? कि 12 बोसे। हमारे इलाके के थे। मैंने कहा मेरे साथ तुमने तवाफ किया? कि हाँ तुम्हारे साथ तवाफ किया। तो बहुत खुशकिस्मत में कहा दिए, तो मकाम इब्राहिम नहीं वहां दिए, उसको हजर अस्वद समझ रहा है। एक साथी मेरा वो ग्रीनलैंड, वो कहा होगा वहां के ग्रीनलैंड पर आपको क्या करने का, बूसा देने का, तो ग्रीनलैंड पर बूसा दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही है बेचारे। इसलिए कोई बात ऐसी हो तो आप पूछ सकते हैं। खास तौर पर लेडीज की बात अगर आप सबके सामने न पहुंच सके तो अलग से भी आप नमाज के बाद भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक आखिरी मसला सुनो, आखिरी मसला, औरत तवावे जियारत बाकी है, पाक नहीं हुई। देखो हैज के जो मासिक, उसकी कम से कम मुद्दत कितने दिन है? 10 दिन है। वो 3 दिन है, और ज्यादा मुद्दत कितनी है? 10 दिन। 10 दिन के ऊपर किसी को मासिक नहीं आता। अगर वो आता है तो बीमारी का खून होता है। 10 दिन के ऊपर अगर कोई खून आता है तो वो कौन सा खून होता है? वो बीमारी का खून है। बीमारी के खून में फौरन वुजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे ऊपर खून मासिक का नहीं आएगा। आखिरी मसला मैं बता दूं, अगर आपके जहन में रहे, कभी कभी ऐसा पेश आता है कि भाई अभी पाक नहीं हुई, तवाफ़ ज़ियारत बाकी है, और हमारी फ्लाइट की तारीख आ गई, क्योंकि बाद लोग डायरेक्ट मक्का से घर जाते हैं, हज के चौथे दिन ही घर चले जाते हैं, इनकी फायदे होती है। अब पाक नहीं हुई तो क्या करने का? उसके लिए मसला है कि अपने फ्लाइट के टिकट को कैंसिल करा, फ्लाइट के टिकट को कैंसिल कराकर तवाफ़ ज़ियारत औरत का करा कर ही ज्यादा। अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत टिकट के कितने पैसे होते हैं? 25,000 30,000। औरत हमेशा के लिए आपके लिए हलाल नहीं होगी। समझ में मसला समझते हो ना? तो क्या करोगे? एक बात है, कयामत की निशानी में से निशानी है कि हराम की औलाद कयामत के नजदीक बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते, भाई इसमें क्या है, औरत कर लिया, नहीं किया, चले गए, तो बीवी हलाल नहीं। अब वो मिलेगा, खाएगा, पिएगा, जो कुछ करेगा वो हराम में लिखा जाएगा, उसका वबाल उसके ऊपर आएगा। इसलिए इस मसले को सीरियसली समझे और कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ ले। आपका जो टेंट होगा उसके अंदर भी कोई मौलाना है, तब भी राब्ता करना चाहे तो कर ले, पूछ के अमल करे, पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर तब भी फ्लाइट की टिकट भी कैंसिल नहीं हो सकती, बहुत कोशिश की, बहुत से लोगों से मिले, तो फिर आखिर में उलमा ने एक मसला बताया कि आखिरी दर्जे में औरत इसी हालत में अपनी मजबूत लंगोट बांधने के बाद रोते रोते काबतुल्लाह का तवाफ करे, लेकिन तब भी आपको बड़ा जानवर देना पड़ेगा। ऊंट को हुदूद हरम में ज़बा करना पड़ेगा। दम में छोटा होता है, एक होता है बदना, ये बड़ा जानवर, गाय है, ऊंट है, वो देना पड़ेगा, तब जगह औरत हलाल हो। इसलिए कहा भाई साहब ने जो भी मसाइल आप पूछे, इंशाल्लाह ये चीज़ तो नहीं आती, लेकिन ये उन लोगों को आती है जो लोग शुरू से हज में आ जाते हैं, और जिनको हज के 4-5 दिन के बाद जिनको जाने का होता है, उनको ये मसला आ सकता है। लेकिन जिन लोगों को मदीना मुनव्वरा जाना है उनको तो कोई मसला नहीं, वो तो अपना आराम से भी जा सकते हैं मदीना मुनव्वरा। ठीक है, इंशाल्लाह सब साथी इस पर नियत कर ले, इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करें। अजान करो बता दिया था के बाद में सफा मरवा के सही भी होगी। हाँ जरूरी है, वो तो जब भी हो तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफा मरवा की सही है, हज की सही है, ये वाजिब है, जरूरी है। सफा मरवा के बाद जाने के बाद में अपन तवाफ करते हैं, उसके बाद भी कर ले तो चलेगा क्या? कौन से मिना में जाने के पहले कर लेते, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन नो पॉसिबल है। बसें बन गए, टैक्सियां बन गए, आपको बताओ मेरी बात तो सुनो, तवाफ़ ज़ियारत के बाद की जो सही पहले करना चाहो तो कर सकते हैं। 7वीं ज़िलहज्जा को आपने नफल तवाफ़ कर लिया, और नफल तवाफ़ करके आपने हज की सही कर ली, तो आपको तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी बात सुनो, इस वक्त आपको एहराम में हज की नियत कर लेनी पड़ेगी, आपकी पाबंदियां शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्सी करके जाएंगे उन दिनों में तो आपको टैक्सी उतारेगी एकदम सड़क पर, 3 किलोमीटर आपको चल के हरम में जाना पड़ेगा, आप थक जाएंगे, फिर हज मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसी तरतीब उस तरतीब पर ही करेगा, अच्छा रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ایک طواف کے بعد دوسرا طواف بھی کر لیا کے برابر ہم کو لینا پڑے گا 2 کلو گیہوں کے برابر لینا پڑے گا صحیح کرنا پڑے گی. نہیں ابھی ودا ہے صحیح کرنے کے بعد الگ حاجی کے لیے अपन इंडिया में चांद की 9 तारीख देखते हैं नापन वगैरह مستحب عمل ہے. अब जैसे कि मीना में जाने से पहले ये कहा जाता है कि आप अपने جو کھانسی کے لیے نہیں ہے عمل، یہ گھر والوں کے لیے अभी अपन नापन بالکل کر سکتے، روز کر سکتے. حرام باندھنے کے بعد نہیں کر سکتے. हैरान का बात नहीं हैरान سب چہرہ سب بنا سکتے. हाजी के लिए नहीं मसला حاجی کے لیے نہیں ہے وہ. لیٹ آئے لوگ چلے گئے تھے لوگ ترتیب نہیں بن گئی بتا دیں گے بہت لمبا میری بات سمجھ میں آئی بات ہے. वो हाजी के लिए بدل जाता حاجی کے لیے نہیں ہے. अपन नाखून حج کے احرام باندھنے کے پہلے جب بھی حج کا احرام حاجی باندھے گا 7ویں سے حج آپ کو یا 8ویں سے حج آپ کو اس کے پہلے سب بال وغیرہ سب کٹا سکتا ہے. مطلب چھوٹے حج آپ دیکھتے ناخن کرتے ہیں. ہاں طلب والے لوگ آپ نے کروا دیا. آپ کو وہ سب چیزوں کو کچھ بتایا ہی نہ آپ مسائل کے علاوہ یہ رہا اسے مائک بڑا بڑے مائک بڑے کو تقریباً والا بات کرنے میں بہت غلط ہوتا ہے. موٹا موٹا ان کو سکھایا مجھے حج کو چلنے میں مسئلہ چلنے میں کوئی ہوگا مجھے آگے پتہ بھی نہیں چلا. حاجی کے لیے نہیں. اچھا وہاں بھی مستحب ہے سنت بھی نہیں. کبھی مطلب کچھ کرنا مستحب والے کرو جو نہ کرو برا کچھ نہیں. مستحب ہے واجب حاجی مسئلہ ہے قربانی واجب مستحب ہوتا ہے. مستحب اس کو کہتے ہیں یہ کوئی اٹھا جتنا مستحب سنت بھی نہیں. اور حاجی کے لیے تب تک بات ہے بولے ہارون بدلی کے گاؤں کیوں ہارون بدلی کے گاؤں اپنا حاجی والا کسوں خبر ہے عربوں کو پتہ نہیں عرب کتنی گندی ہے. گجرات اچھا لوگ عمرہ کر کے بہت